نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ رزق میں برکت کے لیے عمل ہے، یعنی رزق میں فراخی کے لیے عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے رزق اتنا وسیع ہو جائے گا کہ آپ کی 10 نسلوں کو بھی کافی ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس عمل کو کر کے اگر 20 کروڑ بھی مانگے گا تو وہ اس عمل کی برکت سے فوراً اس کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ عمل سے جو عمل بتایا گیا ہے آپ اس سے مکمل مستفید ہو سکیں اور آپ کو عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آپ کو اس نماز کے حوالے سے بتائیں گے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وہ ہے چاش کی نماز۔ تو چاش کی نماز کا شمار نفل نمازوں میں ہوتا ہے، جیسے اشراق کی نماز ہے، پھر چاش کی نماز ہے، پھر اوابین کی نماز ہے۔ تو یہ نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ تو یہ نماز جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے تب ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز ادا کرنے سے تمام دن اچھا گزرتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دن کی جو شروعات ہے وہ اگر نمازوں سے کریں گے، تسبیحات سے کریں گے یا ذکر اللہ سے کریں گے، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کریں گے تو ہمارا تمام دن بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، ہم تمام مصائب سے بچے رہیں گے، اللہ کریم ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا صبح کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے نام سے کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی جان و مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ تو جب ہم صبح کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سونا ضرور ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کریں، نوافل پڑھیں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ اس کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ صبح کا سونا جو ہے وہ روزی کو روکتا ہے، یعنی جو بھی صبح کو سوتے ہیں یعنی نماز نہیں ادا کرتے تو اللہ کریم ان پر روزی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہ یہ نماز ادا کرنے سے تمام دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ اور اس نماز کی کل کتنی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ چاش کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو چاش کی نماز کی کل 4 رکھتے ہیں، اور ان نمازوں کا شمار جو ہے نوافل نمازوں میں ہوتا ہے، نفل نمازوں میں ہوتا ہے، فرض نمازیں چھوڑ کر۔ تو اس نماز کی کل 4 رکھتے ہیں، اور جو شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے اللہ کریم اسے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو نماز ہے یہ غربت اور تنگ دستی کو دور کرتی ہے، یعنی جو بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے اس کے اوپر سے غربت اور تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاش کی نماز فقر و فاقہ کو دور کرتی ہے، یعنی غربت کو دور کرتی ہے، فقیری کو دور کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو تاکہ تم آسانی سے زندگی گزار سکو۔ تو آج کل ہمارے ملک میں مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے، تو اس مہنگائی کی وجہ سے ہر مسلمان ہر شخص پریشان ہے۔
جاب کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہیں، گھر کے خرچ ہیں، بچوں کی کفالت کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ کریم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو جب اللہ کریم ہمیں رزق سے مالا مال کر دیں گے تو وہ رزق ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ جب وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے گھروں میں جائیں گے، اچھے گھرانوں میں چلے جائیں گے تو ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی ہمارے اس عمل کی برکت سے۔ تو کیوں نہ ہم اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے اگر کوئی شخص بھی اس عمل کا اہتمام کرے گا تو اللہ کریم جو ہے اسے مالا مال فرما دیں گے، اتنی نعمتوں اسے عطا کر دیں گے کہ فقر و فاقہ کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ اگر وہ 20 کروڑ تو کیا اس سے بھی اوپر اگر 50 کروڑ کی بھی اگر وہ حاجت رکھتا ہوگا، یعنی وہ اس کو ضرورت ہوں گے تو اللہ کریم اسے غیب سے اس کا بندوبست فرما دیں گے، کیونکہ یہ عمل ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور آگے اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس عمل کی ترکین فرمائے کہ تم چاش کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ اگر ہم اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل جو ہے کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے رزق کی فراخی کے لیے ہے، رزق کی خوشادگی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے، بہت فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو وہ اس عمل کو لازم پکڑے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ چاشت کے وقت، یعنی جب سورج تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے نماز کرنی ہے۔ وضو کر لیں اور 4 رکعت نفل جو ہے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اور 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے الوہاب، یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے 104 بار آپ نے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ فرصت نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ جاب کرتا ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو کرے، تو وہ 50 بار اس عمل کو سجدے میں جا کر کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ تو عمل میں دوبارہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ عمل رزق کی فراخی کے لیے عمل ہے۔ چاش کے وقت 4 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب اس کو 104 بار پڑھنا ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ اور اگر فرصت نہ ہو، یعنی آپ بہت سخت بیزی ہوں، یعنی دفتر میں جاب کرتے ہوں یا آپ کی ملازمت اتنی سخت ہو، تو آپ اس کو 50 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس عمل کے بعد آپ نے فوراً سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور اوپر ہاتھ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، جو آپ کے دل میں دعا ہے آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ یہ عمل ایک دن نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس عمل پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔